الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ فتح 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر، کتاب دے کر، تاکہ یہ لوگوں کو تبلیغ کریں، دین حق سمجھائیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر اپنی حقانیت کے ساتھ غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو عبادت کی حالت میں، رکوع میں، سجدوں میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس عبادت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اور ان عبادات سے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودگی اور رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نیکی کے اثرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں سے، پیشانیوں سے نمایاں ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ بات پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ چہروں سے ہی پہچانی جائے گی، یہ بات تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ اللہ رب العزت نے حق کو جاری کر دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور حضرت عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ جب بھی یہ کوئی رائے دیتے ہیں، تجویز پیش کرتے ہیں، تو کئی دفعہ اسی کے مطابق پھر وہی آ جاتی ہے، یعنی وہ حق بات ان کے دل و دماغ اور زبان سے جاری رہتی ہے۔ آج کی گزارشات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کچھ حصہ شہادت کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے ذی الحجہ کے آخری دنوں میں آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور انہی زخموں کی حالت میں یکم محرم میں آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو محرم کے مہینے کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ جمعے کی اس مختصر سی نشست میں کسی اللہ کے نیک بندے کا تذکرہ مکمل نہیں کیا جا سکتا، پھر کسی صحابی کا تذکرہ یہ بھی ممکن نہیں، پھر خلفائے راشدین کا تذکرہ، تو بہت مشکل ہے کہ ایک تھوڑی سی نشست میں تمام خوبیوں کے اوپر نظر ڈالی جائے اور ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی چند خوبیوں کے تذکرے سے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے کہ جس طرح قرآن نے صحابہ کرام کی شان اور عظمت بیان کی ہے، اللہ نے بیان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل صحابہ کرام کے بیان کیے ہیں، اور نیک لوگوں نے بھی صحابہ کرام پر ایمان کا اعلان کیا کہ یہ نبی کی وفادار جماعت گزری ہے۔ بس ایک تو مقصد صحابہ کے تذکرے سے یہ ہے کہ تاکہ ہم بھی ان کے خادموں میں شمار ہو جائیں، ہمارا بھی ذکر ان لوگوں میں ہو جو نبی کے صحابہ کو اچھا سمجھتے ہیں، برحق سمجھتے ہیں، رہبر سمجھتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ ان حضرات کے فضائل ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہیں۔ جن کی خوبیاں قرآن بیان کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جن کی خوبیاں ملیں، ان کو ہمارے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تذکرے سے مقصد اپنی حاضری لگانا ہے کہ ہمیں بھی اللہ نبی کے ان وفادار ساتھیوں کے خادموں میں، نام لینے والوں میں شمار کر دے۔ دوسرا مقصد
نیک لوگوں کے حالات سے یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کی جو خوبیاں ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ کسی حد تک وہ خوبیاں ہم بھی اپنانے لگ جائیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کی بات کی، یونس علیہ السلام کی بات کی، ابراہیم علیہ السلام کی بات کی۔ ہماری شریعت تو نئی شریعت ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، سنکندر ذوالقرنین کا تذکرہ کیا، اور بہت سارے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا، انبیاء علیہ السلام کا ہوا۔ یہ تذکرے اس لیے ہوئے اپنی آخری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیے کہ جس امت کے لیے، جس جماعت کے لیے یہ کتاب بھیج رہا ہوں، تاکہ پہلے لوگوں کا تذکرہ کریں اور ان کی خوبیوں میں سے کوئی خوبی اپنائیں، اور معذبین کا بھی تذکرہ کیا کہ فلانے پر عذاب یہ ہوا، ہوا تیز چلی، پتھر آ گئے، فلاں ہوا، طوفان آ گیا، پانی نے اس طرح کر لیا۔ ان کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا۔ اس لیے کیا کہ مسلمان قرآن پڑھیں اور سمجھیں، سوچیں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا۔ کہیں وہی گناہ، وہی کمزوری، وہی خامی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو توبہ اور استغفار کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ تو نیک لوگوں کے تذکرے سے مقصد یہ ہے، اللہ سے دعا، التجا، استدعا، درخواست یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا پسند سمجھتا ہوں، ابھی خود نیک نہیں ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ احب الصالحین، نیک لوگوں کے تذکرے کو، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا ہوں۔ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس طرح بنا دے گا۔ جس سے محبت ہوگی اس کا اثر تو ضرور آئے گا، وضاقتہ میں آئے گا، بول میں آئے گا، اٹھنے بیٹھنے میں آئے گا، اعمال، عبادات، عقیدے میں آئے گا۔ تو نیک لوگوں کے تذکرے سے اپنے اعمال کی اصلاح مقصد ہے کہ ہمیں بھی اللہ ایسے نیک لوگوں میں بنا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں، جیسے اور کئی صحابہ کرام ہیں کہ جن کو لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ ان میں سے حضرت عمر فاروق بھی ہیں کہ آپ کو فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے ساتھ ہی دے دیا تھا۔ جیسے ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا، یہ عمر، یہ فاروق ہے بین الحق والباطل، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا یہ شخص ہے۔ آپ خلیفہ ثانی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز کیا تھا خلافت کے لیے۔ تقریباً 10 سال آپ کی خلافت رہی۔ 23 ہجری میں ذی الحجہ کے آخری دنوں میں فیروز نامی شخص ہے، جو لولو اس کا لقب تھا، لوہار تھا، چکیاں بناتا تھا، منافق تھا، اسلام کے لبادے میں مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس نے نماز کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا اور زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے پھر 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 10 سالہ آپ کی خلافت کا دور ہے۔
جو اسلامی دنیا میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے موجد بھی ہیں اور عدل و انصاف کا وہ کارنامہ چھوڑ کر گئے کہ اپنے تو شناخواں رہے، دشمن بھی معترف ہو گئے۔ خلافت کے زمانے میں آپ کے لباس کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے، اور جس کا حکم چلتا ہے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر۔ لباس کو دیکھ کر کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تقوی اور طہارت، عبادت و ریاضت میں یہ مقام تھا کہ اکثر حالت ذکر و اذکار، تلاوت اور روزوں میں پائی گئی۔ سب سے بڑا اعزاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے عمر کو اسلام کی یا اللہ توفیق عطا کر دے دعا مانگی ہے۔ امام ترمذی نے حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں مانگی، اے اللہ مکہ کے عمرین میں سے ایک عمر کو اسلام کی دولت دے دے۔ ایک عمرو ابن ہشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور ایک عمر ابن الخطاب ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ کی بہادری، سطوت و سہولت، شان و شوکت مسلم تھی۔ یہ بہادری اور طاقت من جانب اللہ ایک نعمت ہے جو خوراک اور ورزشوں سے نہیں آتی، عطا ربانی سے آتی ہے۔ ان کے ایک دوست نعیم بن عبداللہ انہی کے خاندان کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کیا، عمرو ابن ہشام، ابو جہل نے اعلان کیا 100 اونٹوں کا انعام دوں گا اس کو جو اس شخص کو قتل کر دے، الیاذ باللہ، جو نیا دین لے کر آیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کر دے اس کو 100 اونٹوں کا انعام، اور انعام حاصل کرنے کے لیے دوسرا عمر آ رہا ہے تلوار لے کر۔ ایک عمر اعلان کر رہا ہے قتل محمد پر، اور دوسرا عمر آمادہ ہو کر جا رہا ہے کہ انعام حاصل کر لوں۔ اور یہ وہ ہیں جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کسی کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ تلوار لے کر غصے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ سمجھ گئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جو شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، جو صابی ہے، لوگوں کو آبا و اجداد کے دین سے دور کرتا ہے۔ کہا چھوڑ اس کا کام تمام کرنا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو۔ تم اس کا کام تمام کرتے ہو، پہلے ادھر تو جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جن کو قتل کرنے جا رہے ہو ان کے غلاموں میں آپ کے بہنوئی اور بہن داخل ہو چکے ہیں۔ وہاں سے واپس ہوئے، جیسے گھر پہنچے بہنوئی کے تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور تلاوت بھی بہن کر رہی تھی۔ جو آیتیں یاد تھیں، جو ان کے پاس وہ لکھا ہوا کسی خاص چیز کے اوپر چند آیتیں پہنچی تھیں،
بعض رات نے کہا کہ وہ اپنے خاص انداز میں پڑھ رہی تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاک ہے صرف وہی ایک ذات جو زمینوں آسمانوں میں نمایاں ہے، جو خالق ہے، قادر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب و برتر ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہی تھی، بعد نے دوسری آیات بھی لکھی، آئے اور غصے ہو گئے، مارنا بھی شروع کیا۔ لیکن یہ ایمان ایسی چیز ہے دوستو، صداقت کے ساتھ جب قلب میں آ جائے تو یہ باہر نہیں نکلتا ہے۔ پھر خوب مارا، بہن نے کہا کیا کرتے ہو، جتنا مرضی ہے مار لو۔ اس نبی کی محبت اور اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے تو کسی کے مارنے سے یہ نہیں نکلتی۔ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ عجیب بات ہے، میں اتنا مار رہا ہوں اور آگے سے اس کا عکس یہ ہے۔ تو کہا سناؤ مجھے، بہن نے کہا مجھے تو یہی آیتیں یاد ہیں، آپ سن لو۔ پھر وہی آیات پڑھ دی۔ اب یہ سوچنے کھڑے ہو گئے کہ اور جیسے ایک اثر ہوتا ہے نا، فرمایا دہن میں ہے نام حق، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے دوستو، آخری پیغمبر پر اللہ نے نازل کی، اور اس نے منسوخ نہیں ہونا ہے، اس نے تبدیل نہیں ہونا ہے، قیامت تک کے لیے اس آخری کتاب نے رہنا ہے۔ اس کی صداقتیں بھی رہنی ہیں، اس کے معجزات بھی رہنے ہیں، اور تلاوت کے ان پاکیزہ جملوں کا اثر بھی رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ یہ الفاظ سنیں بہن فاطمہ کی زبان سے، اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اب بننے والے ہیں۔ دہن میں نام حق، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ عمر کے دل پر اس نقش سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہاں اچھا دکھاؤ وہ آیات قرآنی، کہاں سے پڑھ رہی ہے، کن اوراق پہ لکھا ہوا ہے، کہاں اچھا دکھاؤ وہ آیات قرآنی۔ سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ ابا قرآن کی آیات سن کر، یہ تو ابھی سنی ہے، اپنی ایک نو مسلم بہن کی زبان سے، جسے ابھی چند تھی آتی ہیں۔ اب وقت آ رہا ہے عمر ان کی زبان اطہر سے وہ جملے قیمتی سنے گا کہ جن پہ وحی نازل ہو رہی ہے، جن سے اونچا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اپنی نو مسلم بہن کی زبان سے چند آیتیں سن کر عمر کا دل لرزنے لگا، اور ابھی وقت آ رہا ہے کہ یہ نورانی کتاب کی آیات نورانی اطہر زبان اطہر سے سنیں گے۔
کہاں دکھاؤ، کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ آیات مجھے دکھاؤ۔ کہاں بھائی؟ دور سے دکھا سکتی ہوں، ہاتھ نہیں لگوا سکتی۔ کیا یہ ماجرا ہے؟ عمر نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھ سکتا ہوں اور میں ان اوراق کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا ہوں؟ بہن بھی عمر کی ہے نا، وہ خطاب کے بیٹا ہو کر بہادر ہو سکتا ہے تو خطاب کی بیٹی ہو کر بہادر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگی انک رجس لا یمسہ الا المطہرون، انک رجس لا یمسہ الا المطہرون، آپ نجس ہو، ناپاک ہو۔ ان مقدس اوراق کو ہاتھ لگانے کے لیے دو پاکیاں ضروری ہیں، ظاہر کی پاکی بھی ضروری ہے اور باطن کی پاکی بھی ضروری ہے۔ دونوں پاکیوں کے بعد میرے مقدس پیغمبر پر نازل ہونے والی یہ مقدس کتاب کو پھر چھو سکتے ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، باغسل باوضو ہو کر دل کو پاک کرو نا، پھر یہ کتاب ہاتھ میں لے سکتے ہو۔ کہنے لگا پاکی کا اعلان کرتا ہوں، پاکی کا اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کا اعلان معتبر نہیں ہے، پہلے نہانا ہوگا، پھر مرکز میں جانا ہوگا، پھر اعلان کا اعتبار ہوگا۔ حضرت عمر نہائے، اب روانہ ہو رہے ہیں، جبل عمر سے نیچے اتر رہے ہیں، جس پہاڑ کو آج سعودیہ کھاٹ کھاٹ کر توڑ توڑ کر حاجیوں کو لوٹنے کا بندوبست بنا رہی ہے۔ اب آ رہے ہیں، دار التوحید کے سامنے پہنچ گئے، حرم کے اس سمت پر، منا والی سمت پر، جہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر مکتبہ اسلامیہ ہے، ادھر آپ ہیں۔ اور جو آج باب الفہد جہاں موجود ہے، اس جگہ پہ حضرت عمر ہیں۔ حرم کے اس طرف تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں دار ارقم میں، اور حرم کے اس طرف آ رہے حضرت عمر، لیکن تلوار بھی ساتھ لیا ہوا آ رہا ہے۔ عادت جو ہے، ایک جگہ پہ نظر پڑی، لوگوں کا اجتماع ہے، ایک بچڑے کو ذبح کر رہے ہیں دوستو، رواہ احمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، گائے کا بچہ ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس بچے سے آواز آ رہی ہے، یا آل زریع امر نجیب رجل یسیح بلسان فصیح یدعو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو علاقہ ہے دار التوحید کا، جہاں آج وہ عمارت موجود ہے، وہ زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کا جہاں قبرستان ہے، اس کے قریب یہ گائے کا بچہ ذبح کیا جا رہا ہے، اور گائے کے بچے سے یہ آواز آ رہی ہے، اے مکہ والو، ایک نجات کی بات بتاتا ہوں، اے مکہ والو، ایک نجات کی بات بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے،
اس کونے میں جو چیخ رہا ہے، صدائیں بلند کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اور بڑی فصاحت والی زبان ہے اس کی، بڑا نورانی چہرہ ہے اس کا، اخلاق اتنے اونچے ہیں، اور وہ صدائیں بلند کر کر کے یہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گائے کے بچے سے آواز سنی تو خطاب اپنے آپ کو کر کے کہنے لگے عمر یہ تجھے ہی نصیحت کی جا رہی ہے، تو ہی بھٹکا ہوا ہے، تجھے ہی نصیحت کی جا رہی ہے۔ دل تو بدل چکا ہے نا قرآن کی آیت سن کر، اب صرف نسبت قائم کرنی ہے۔ جب دل صادق ہو نا دوستو، دل صادق ہو، طلب صادق والا، تو جب بھی وہ دل نصیحت کی بات سنے گا تو وہ یہ سمجھے گا یہ میرے لیے ہے۔ جب تک یہ مقام نہیں آئے گا انسان اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا۔ ہم پتہ ہے ابھی کس مقام پہ ہیں، وہ برا ہے، وہ غلط ہے، وہ برا ہے، پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب یہ مقام آئے گا پھر وہ شخص نیک ہے، جب اپنے جو نصیحت کی بات سنے وہ یہ فیصلہ کرے گا یہ تو میرے لیے ہی بیان ہوا ہے، میری ہی یہ کمزوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، جہاں آج کل شاہی محل بنا ہوا ہے، صفا پہاڑی کے ایک حجرے میں تھے۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ حضرت عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر بن خطاب آ رہا ہے اور تلوار بھی ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ ایک عام شخص کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا جلیل القدر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر غلط نیت سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار اس کی گردن پہ میں چلاؤں گا، لیکن آنے تو دو۔ جیسے قریب آئے انداز ہی بدلا ہوا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول غلام بننے آیا ہوں، نہا کے بھی آیا ہوں، اسلام لانے کی ہدایات پر عمل کر کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے ساتھ دوستو اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا، جو حدیث میں آتا ہے کہ پورے مکہ کی وادی میں وہ اللہ اکبر کی آواز گونجی خوشی کے ساتھ۔ وہ جو کافر تھے اپنے گھروں میں کچھ بیٹھے کوئی بار تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے آج کیا ہو گیا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ پریشان ہو گئے مشرکین۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، یہ سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی کا وقت تھا، دن دوپہر جیسے 11-12 بجے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، تو آپ نے خود پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا صحابہ کرام نے نماز کی تیاری ہو رہی ہے، نماز ادھر ہی ہونی ہے۔ کہا پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ چلو حمزہ آؤ، وہ فلاں آؤ حرم میں، سب سے پہلے جا کر دار الندوہ، میں تعارف کرا چکا ہوں دار الندوہ کو کئی دفعہ، مزاب رحمت کے سامنے ایک اذان کی طرح ایک جگہ بنی ہوئی ہے، بالکل اس طرف اذان ہوتی ہے حجر اسود کی طرف، اور اس کے سامنے نقشے کو باقی رکھنے کے لیے ادھر بھی ایک یوں ہی کمرہ بنایا گیا ہے، وہ دار الندوہ ہے جہاں یہ بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے۔ وہاں جا کر اعلان کیا
کہ ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ نعرہ تکبیر کیوں بلند ہوا، سمجھ جاؤ میں عمر ہوں اور اعلان کر رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جو کرنا ہے کرو۔ نماز حرم میں ہوگی۔ نماز سب سے بڑی بہادری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر حرم میں نماز ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عمر کے اسلام سے اسلام کو قوت عطا کر، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ عمر اس مقام پر ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ پاک عمر کو نبی بناتے۔ اس مقام پہ ہیں۔ خلافت کی دوستو عدل و انصاف کا وہ پیغام رقم کرایا کہ جب آگ لگ گئی مدینہ کی ایک سائٹ میں تو یہاں سے ریت کا چلو یہاں سے لے کے ادھر پھینکا، وہ بجھ گئی ادھر۔ زلزلہ آیا تو پاؤں مارا اور ساتھ کہا زمین کو کہ ہلتی کیوں ہے، کیا تجھ پر عادل مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ رک گئی۔ خط دریا مان رہے ہیں، آواز پیغام لے کر ہوائیں پہنچا رہی ہیں۔ حج پہ ہیں، اب آخری سفر ہے حج کا۔ واپس آئے حج سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ رات جب ایک صحرا میں ٹھہرے لیٹے تو آسمانوں پہ ستارے دیکھے ہیں۔ ستاروں کے ساتھ کچھ خاص مناسبت ہے صحابہ کرام کی جو بیان کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی طرح کے موسم میں کہ جب ستارے بڑے نمایاں آسمان سے نظر آئیں تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اس کی اتنی نیکیاں ہوں جس طرح ستاروں کو انسان نہیں گن سکتا، اس کی نیکیوں کو بھی نہ گنا جائے، نہ گن سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ ایسا شخص ہے اور اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب آپ نے اعلان کیا نا کہ حرم میں نماز پڑھیں گے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا الفاروق۔ عمر هو الفاروق بین الحق والباطل۔ اب یہ سر لے کر بیٹھے ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عمر بوڑھا ہو گیا ہے، اب عمر کمزور ہو گیا ہے، عمر کے اعصاب اس طرح نہیں رہے، اب عمر کو اپنے پاس بلا لے، عمر کو اپنے پاس بلا لے، کہیں ایسا نہ ہو میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میں پھر خلافت میں انصاف صحیح معنی میں نہ قائم کر سکوں۔ اب یہ دعا ہو رہی ہے حج سے واپسی میں۔ لکھا ہے کہ حاجی جب گھر تک نہ پہنچے تو راستے میں جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے۔ میں پی اے اے کو کہتا ہوں، پی اے اے والوں کو، ان سعودیوں کو، حاجیوں کو واپسی میں جد تانگ نہ کیا کرو، وہ ویسے بھی بیچارے پیچھے عرفات مزدلفہ کے مارے ہوتے ہیں اور بھی گھر بھی نہیں پہنچے، کہیں بد دعا کر دیں گے تو تمہاری ناس ہوگی۔ میں پھر سوچتا رہتا ہوں کہیں یہی تو وجہ نہیں ہے پی اے اے کے خسارے کی کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، کہیں حاجیوں کی بد دعا تو نہیں لگ چکی ان کو۔ شفقت سے، پیار سے دیکھو نا، عام مالدار لوگوں سے 2000 ریال کرایہ لیتے ہیں اور حاجیوں سے 4000 کرایہ لیتے ہیں، 4000 ریال، اور پھر بھی ان کو شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ کہیں اپنے مقدر میں بد دعا لی ہوئی ہے یا کیا وجہ ہے؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اب عمر سر لٹا کر نا یوں دعا کر رہے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، یوں سوچ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اب وفات دے دے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، دعا تو شہادت کی مانگی ہوئی ہے،
پھر دعا شروع ہو گئے، اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک، اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد نبیک وقبرا فی قرب نبیک۔ اے اللہ عمر اب بوڑھا ہو چکا ہے، اعصاب جواب دے چکے ہیں، عشرہ کاملہ ہو گیا میری خلافت کا، اب اگر آپ راضی ہیں تو آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ لیکن عمر کی درخواست یہ ہے کہ شہادت کی موت ملے۔ کہاں عمر حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں کھڑا رہے گا؟ شہید کا تو حساب و کتاب نہیں، عمر کہاں خلافت کا حساب دے، کہاں اپنی اور زندگی کا حساب دیتا رہے میدان حشر میں، اور کہیں عمر کو میدان حشر میں رسوائی کا سامنا نہ ہو جائے۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک۔ عمر بوڑھا ہو گیا، اعصاب جواب دے گئے، خلافت کا عشرہ مکمل ہو گیا، آپ شہادت کی درخواست ہے، لیکن نبی کے شہر میں اور نبی کی قبر، نبی کے روضے میں عمر اپنی قبر کا بھی سوال کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام جو ساتھ تھے وہ سوچنے لگ گئے، اٹھے کہ عجیب دعا ہے، شہادت بھی، پھر مدینہ الرسول میں، اور پھر قبر کی بھی بات، یہ ساری باتیں عجیب تھی۔ جب آپ پہنچے مدینہ طیبہ میں، حضرت کعب اخبار، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوئے، حضرت عمر کو دیکھ کر تو کہنے لگے حضرت آپ کی جو اوصاف اور محاسن ہیں، وہ خلافت والے، وہ سادگی والے، وہ عدالت والے، وہ فلاں والے بہت اونچے ہیں، اور یہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی خلافت کا دائرہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ آپ کی خلافت اور آپ کے اوصاف اور خوبیوں کا تذکرہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں کیا ہے، ایسے ہی آپ کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی تھا۔ حضرت عمر نے اوپر دیکھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، ہمارا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی، تو فرمایا کہ قرآن نے بتایا نسیماہم فی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور چند ہی دنوں بعد جو ابھی بتایا فیروز نامی شخص جو منافقت کے لباس میں تھا، نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا، جو کئی دنوں سے اس کو زہر پلا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ ان خنجروں کی تاب نہ لا سکے، اور یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جب خون اور دوائی ان زخموں سے باہر جاری ہو گئی تو عبداللہ کو بلایا، عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں، کہا اپنی روحانی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور عرض کرو کہ عمر ایک درخواست کرتے ہیں کہ اپنے حجرے میں روضہ رسول، قبر رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ مجھے بھی لیٹنے کی اجازت دے دیں۔ یہ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، کہاں رکھی تو اپنے لیے جگہ تھی، لیکن عمر
اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس مقام کے شخص ہیں کہ سوال رد نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں، میں جنت البقیع میں آرام کر لوں گی، میری طرف سے اجازت ہے کہ حضرت عمر کو یہاں دفن کیا جائے. بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کہا نہیں ابھی میرے سانس باقی ہیں تو خلافت باقی ہے، کہیں ایسا نہ ہو خلافت کی وجہ سے امی نے اجازت دے دی ہو. جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، مجھے کفن پہنا کر پھر حجرہ عائشہ کے سامنے رکھ دینا. اگر امی نے خود اجازت دے دی تو روضہ رسول میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ہوئی تو پھر مجھے بھی جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام اونچا تھا نا، انہوں نے بیٹی سے اجازت کیا لینی تھی؟ کہا میری لاش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر رکھ دینا، اگر روزے رسول کا دروازہ خود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر خود نہ کھلے تو ابو بکر کو جنت البقیع میں دفن کرنا. چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا روزہ خود کھل گیا، دروازہ خود کھل گیا تھا. لیکن انہوں نے اجازت چاہی اور امی عائشہ نے اجازت دی. جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر 6 صحابہ کرام کے نام منتخب کر گئے تھے، وہ ایک سے ایک اونچا صحابی ہے. دوستو، یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں جن کے تذکرے سے ایمانوں میں تازگی ہوتی ہے، اور جب ان کے اعمال اپنائے ایمان والا تو کتنا اونچا بنے گا. فرمایا اے وارث لا الہ، اے وارث لا الہ تجھ میں نہیں ہے باقی، گفتار دل برانہ کردار عادلانہ. اے وارث لا الہ، میں بھی آپ بھی بلویریا والو وارثین لا الہ، ہمیں وراثت میں ملتا آ رہا ہے لا الہ. اے وارث لا الہ تجھ میں نہیں ہے باقی، گفتار دل برانہ کردار عادلانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، او کیسر و کسریٰ اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر عمر کا نام لے کر کانپتے تھے. اے وارث لا الہ تجھ میں نہیں ہے باقی، گفتار دل برانہ کردار عادلانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا وہ جذبہ کلندرانہ. اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ محبت اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.